السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے اردو ادب کے حوالے سے اہم نام، جس میں رشید احمد صدیقی جو اردو ادب میں ہر ریاض سے اہمیت کے حامل ہیں، خاص کر اپنی نثر کے حوالے سے۔ ان کی پیدائش 24 دسمبر 1892 میں جونپور میں ہوئی اور ان کی تاریخ وفات ہے 15 جنوری 1977 علی گڑھ۔ شہریت ان کی ہے ہندوستانی اور انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز اور اختتام علی گڑھ کالج سے کیا۔ ڈاکٹری طلبہ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ابواللیث صدیقی اعزازات ان کے سعدیہ اکیڈمی ایوارڈ، برائے غالب کی شخصیت اور شاعری، پدم شری اعزاز برائے اردو ادب۔ ان کی تصانیف میں مضامین رشید، خنداں، گنجہائے گراں مایہ، خاکوں کا مجموعہ بہت ہی عام ان کی کتاب ہے۔ طنز و مضحکات اور اردو طنز و مزاح کی تنقیدی تاریخ ایک اہم تنقیدی کتاب ہے۔ رشید احمد صدیقی یوپی کے ضلع جونپور کے ایک گاؤں مڑیا میں 1892 میں پیدا ہوئے۔ میٹرک تک جونپور میں رہے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آ گئے۔ مالی حالت سے مجبور ہو کر کچہری میں ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئے، چنانچہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی اور فارسی میں ایم اے کیا۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے سے مزاحیہ مضامین لکھنے شروع کیے۔ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ 1922 میں وہی کالج میں پروفیسر ہو گئے، اور جب یونیورسٹی بنی اور اردو ادب کا شعبہ قائم ہوا تو رشید احمد صدیقی کو صدر شعبہ بنا دیا گیا۔ وہ شعر و ادب کا بڑا ستھرا ذوق رکھتے تھے، ادب کے بڑے اچھے استاد تھے۔ ان کی زندگی شرافت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا بہترین نمونہ ہے۔ 1977 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عالیہ احمد سرور اس بارے میں کہ اکبر کے بعد اردو میں طنزیاتی روح سب سے زیادہ رشید احمد صدیقی کے یہاں ہے۔ ان کی سوجھ بوجھ بہت اچھی ہے اور ان کا تخیل خلاق ہے۔ وہ معمولی باتوں میں مضحک پہلو بہت جلد دیکھ لیتے ہیں۔ وہ قول محال یا پیراڈاکس کے ماہر ہیں اور الفاظ کی الٹ پھیر سے خوب کام لیتے ہیں۔ ان میں ایک سولیٹ کی تیزی، برنارڈ شاہ کی بت شکنی اور جسٹرٹن کی طبعی تینوں کے نمونے ملتے ہیں۔ اردو طنز و مزاح میں رشید احمد صدیقی کا درجہ اور ان کے اسلوب کی بنیادی خصوصیات۔ ڈاکٹر جعفر آراری، ایسوسی ایٹ پروفیسر ذاکر حسین، دلی کالج، دلی یونیورسٹی، لکھتے ہیں رشید احمد صدیقی اردو میں اعلیٰ مزاح کے نمائندہ ہیں، جسے ہم ادبی دنیا میں خیالی مزاح کہہ سکتے ہیں، جہاں کہا کا گزر نہیں بلکہ کسی پہلو پر غور و فکر کرنے کے بعد زیر لب مسکراہٹ سی ہے مسکراہٹ سے ہی محسوس ہوا جاتا ہے۔ رشید صاحب طنز و مزاح سے بے ساختگی اس طرح سلب کر لیتے ہیں کہ ان سے صرف خاص کا زمرہ ہی لطف اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے طنز و مزاح کی فنی خصوصیات کو اجاگر کیا، اپنی فکر انگیز ظرافت سے شخصیت کو تہذیب کی نیز تضحیک، توقیر، ہمدردی اور کہیں کہیں رقت کی لطیف آمیزش بھی نظر آتی ہے۔
ان کے یہاں شستہ ظرافت پائی جاتی ہے۔ رمز و کنایہ میں تنقید کی دشوار گزار مراحل سے گزر جانا رشید صاحب کا ہی حصہ ہے۔ وہ جب کسی واقعے سے متعلق اپنے ذاتی جذبات اور احساسات کو طنزیاتی انداز میں پیش کرتے ہیں تو قاری اسے مذاق سمجھ کر ٹال نہیں سکتا۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ اکبر کے بعد اردو میں طنزیاتی روح سب سے زیادہ رشید احمد صدیقی کے یہاں ہے۔ ان کی سوجھ بوجھ بہت اچھی ہے اور ان کا تخیل خلاق ہے۔ وہ معمولی باتوں میں مضحک پہلو بہت جلد دیکھ لیتے ہیں۔ وہ قول محال یا پیراڈاکس کے ماہر ہیں اور الفاظ کی الٹ پھیر سے خوب کام لیتے ہیں۔ ان میں ایک سولیٹ کی تیزی، برنارڈ شاہ کی بت شکنی، جسٹرٹن کی طباعی، تینوں کے نمونے ملتے ہیں۔ رشید صاحب کے طنز میں تلخی اور زہرناکی کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے بہت کام لیتے ہیں۔ ان کے فن میں عامیانہ پن نہیں بلکہ گہرائی اور گہرائی کا بول بالا ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ شعر و ادب سے قطع نظر سیاست، تاریخ اور دیگر علوم کو بھی اپنے موضوع میں شامل کر لیا ہے، جس کے سبب ان کے طنز و مزاح سے لطف اٹھانا آسان کام نہیں بلکہ خاصہ باشعور اور بے حد شائستہ مذاق کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ان کے مزاح کے موضوعات میں تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ طنز و مزاح کے کسی خاص مکتبے قائل سے ان کی وابستگی نہیں رہی۔ انہوں نے سامراج، پارلیمان اور ICS عہدیداروں پر کاری چوٹیں کی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ایک قومی اور بین الاقوامی ادارہ ہے، رشید صاحب نے وہاں اپنا وقت ایک طالب علم اور استاد کی حیثیت سے گزارا۔ ان کی پوری ذہنیت علی گڑھ کی ہے، جو ہندوستانی تہذیب کے بڑے طبقے کی سماجی زندگی سے ماخوذ ہے۔ طنز و مزاح کے متعلق وہ علی گڑھ کے متعلق لکھتے ہیں، طنز و مزاح کی میری زندگی، میری ابتدائی مشق کچی بارک اور ڈائننگ ہال سے شروع ہوئی تھی۔ یہیں کچی بارک اور ڈائننگ ہال علی گڑھ سے باہر کہیں نصیب ہوئے ہوتے تو کچھ تعجب نہیں، طبیعت یا طنز و ظرافت کی طرف ہی مائل نہ ہوتی یا پھر ان کا وہ انداز میسر نہ آتا جو یہاں آیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رشید صاحب نے علی گڑھ سے جو کچھ لیا اس سے کئی زیادہ اردو ادب کو دیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ ان کے لہجے، اسلوب اور انداز بیاں کی نقل کرنا ایک فیشن ہو گیا۔ چنانچہ آل احمد سرور، خورشید الاسلام اور قاضی عبدالستار کی تحریریں ان سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ برجستگی، جملے کسنا، بات سے بات پیدا کرنا، ذو معنیت علی گڑھ کی خاص خصوصیت ہے۔ رشید صاحب نے اپنی تحریروں میں اسے سمونے کی کوشش کی ہے۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ان کے فن نے علی گڑھ کی وجہ سے جلا پایا اور اردو میں ایک نیا انداز وجود پایا۔ اسلوب قلم کار کے فن کی کسوٹی ہے۔ مصنف کی شخصیت، اس کی خوبیاں، خامیاں، اس کی پسند ناپسند، ساری چیزیں اس کے اسلوب میں کار فرما نظر آتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک فنکار دوسرے فنکار کے اسلوب کی نقل کر لے لیکن اس کی روح نہیں پا سکتا۔ رشید صاحب سر سید غالب شبلی، سجاد انصاری، ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر ذاکر حسین سے بہت متاثر ہیں، اس لیے ان کی تحریروں میں ان ساری آوازوں کی گونج سنائی دے گی۔
لیکن یہ ساری آوازیں آپس میں اس طرح گھل مل گئی ہیں کہ صرف ایک آواز یا ایک اسلوب کا گمان ہوتا ہے، اور وہ ہے رشید صاحب کی اپنی ذاتی آواز اور منفرد اسلوب۔ رشید صاحب کے اسلوب کی ایک نمایاں خصوصیت صنعت تجنیس ہے۔ صنعت تجنیس کا استعمال ہے۔ بذات خود یہ کوئی اہم صنعت نہیں ہے، لیکن عبارتوں میں ایسے انداز سے اسے لاتے اور کھپاتے ہیں کہ مزاح کی چاشنی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ صنعت لازمی طور پر عبارت کی شعریت اور دلکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ رشید صاحب کہ یہاں قول محال کا استعمال بہت ہی مہارت اور صناعی کے ساتھ ملتا ہے۔ قول محال کے استعمال سے طنز و مزاح کا رنگ چوکھا ہو جاتا ہے۔ رشید صاحب کے اسلوب پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، جدید اردو نثر کے ممتاز طنز نگار پروفیسر رشید احمد صدیقی ہیں۔ ان کی نگارش کی امتیازی خصوصیت اس کی تحلیل ہے۔ اس تحلیل کے لیے وہ لفظی بازی گری اور فلسفیانہ عمل دونوں سے کام لیتے ہیں۔ طنز میں یہ فلسفیانہ خیل ہی دراصل رشید احمد صدیقی کا سب سے مضبوط اور سب سے کمزور حربہ ہے۔ مضبوط اس لیے کہ اس کی مدد سے وہ اپنے مضامین میں خاص طنزیہ کیفیت کو جنم دیتے ہیں، اور کمزور اس لیے کہ اس کے باعث ان کے طنز نہ صرف ایک فلسفیانہ اور علمی رنگ اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ اس پر بذلہ سنجی کے عناصر کا تسلط بھی قائم ہو جاتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے طنز کو استعاروں، علامتوں اور مبہم اشاروں نے اتنے نقاب پہنا دیے ہیں کہ صرف وہی لوگ جنہیں اس ماحول کی معطر تنائی تک رسائی حاصل ہے، اسی سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رشید صاحب کے یہاں عدالتی اصطلاحات بھی ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ نیز طبی اصطلاحات بھی ملتی ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے خود لکھی ہے کہ میں ہمیشہ مریض رہا ہوں۔ اس کے اسلوب کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی موضوع پر خیال آرائی کرتے کرتے اچانک موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرے طویل قصے چھیڑ دیتے ہیں۔ اس طرح فطری طور پر قاری کے ذہن کو ہلکا دھچکا لگتا ہے، چنانچہ پڑھنے والے کی طبیعت اچانک اچاٹ ہونے لگتی ہے۔ نیز اصل موضوع اور ثانوی قصوں میں ربط تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ موضوع سے ہٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر ضروری باتیں لکھتے ہیں یا خام خواہ ادھر ادھر کی باتیں اڑاتے ہیں، بلکہ ان طویل باتوں میں ایک فنکارانہ کیفیت پسندی سے جس کے ذریعے وہ اصل موضوع کے مختلف زاویوں کے ذریعے دماغ کی مختلف گوشوں پر چھا جاتے ہیں۔ رشید صاحب کی تحریروں میں صیغہ واحد متکلم کا استعمال کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ چیز شخصی انانیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذاتی تجربے پر زور دینے کے لیے ہے۔ مثلاً میں اکثر غور کرتا رہتا ہوں کہ آخر شعراء درد گردہ میں کیوں نہ مبتلا ہوں۔ میں نے کہا مرشد ذاتیات اور قومیات دونوں پر لعنت بھیجیے، یا میں نے کہا حاجی صاحب دیکھیے ملنے سے کتنی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تحریر کی خامی نہیں ہے، ہاں اگر اس کا استعمال کم کیا جاتا تو مناسب تھا۔ رشید صاحب کی تحریروں میں عامیت ضرور موجود ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ خیالات کی ہم آہنگی نہیں، بلکہ اس لیے کہ خیالات میں گہرائی پائی جاتی ہے۔
عربی اور فارسی کے الفاظ فطری اور بے ساختہ انداز میں آ جاتے ہیں۔ ان کے برمحل اور برجستہ استعمال کی وجہ سے تصنع کا گمان نہیں ہوتا۔ لفظوں کے استعمال میں انہوں نے نہایت احتیاط سے کام لیا ہے۔ جہاں کہیں انہوں نے تصنع اور نمائش سے کام لیا ہے، وہ محض موضوع کو ترفع اور وقار بخشنے کے لیے ہے۔ پروفیسر محمد حسن نے رشید صاحب کے طرز تحریر کی تشکیل میں 3 اہم عناصر کی واضح طور پر نشاندہی کی ہے۔ اقتباس بہت طویل ہے، اس لیے ہم مختصر طور پر منتخب چیزوں کو ہی موصوف کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ پہلا عنصر ضلع جونپور کے اطراف و جوانب کی قصباتی زندگی اور تہذیب اور اس کے ساتھ ضلع کی عدالتوں کے اس ماحول کا اثر ہے جس سے رشید صاحب ابتدا میں وابستہ رہے۔ یہ قصباتی تہذیب وہ تہذیب تھی جو واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد دہلی اور لکھنؤ کے پروردہ ہند ایرانی تمدن کی باقیات کی حیثیت سے نواح کے قصبوں میں بکھر گئی تھی۔ اس تہذیب میں رکھ رکھاؤ، ضبط و احتیاط، توازن و تمیز اور شائستگی موجود تھی۔ قانونی عدالتوں کی فضا لفظوں کے منطقی ملحقات کے گرد بکھری ہوئی اور لفظی موشگافیوں کی پیدا کردہ وکیلوں، جھوٹے گواہوں، اہلکاروں اور پیشکاروں کی فضا ہے جس میں ہندوستانی سماج کی ذہانت، چالاکی، عظمت و عبرت کی داستانیں سموئی ہوئی ہیں۔ دوسرا اہم عنصر علی گڑھ کی اقامتی زندگی۔ علی گڑھ کالج آج بھی چھوٹا سا شہر ہے۔ رشید صاحب کے زمانے میں قصبہ ہی تھا۔ یکوں کا چلن تھا، اقامت گاہوں میں دھول اڑتی تھی، کچھ بارکیں تھیں، لہذا تفریح مشاغل میں گپ اور اقامتی زندگی کی شرارتوں کا درجہ سب سے بلند تھا۔ اس کے بعد یونین کی ڈیبیٹ اور کرکٹ اور ٹینس کے لان، اقامتی زندگی کی گپ میں ایک شگفتہ لب و لہجہ، نجی انداز گفتگو، قصہ گوئی کی تصویر کشی، قوت بیان اور خوش طبعی کا رنگ لازمی ہے۔ جہاں گفتگو سنجیدگی سے بوجھل ہوئی، لوگوں کی توجہ بھٹکنے لگی، اس اقامتی زندگی کا ایک فیض یہ بھی تھا کہ رشید صاحب صرف انہی موضوعات پر قلم اٹھاتے تھے جو اس زمانے کے علی گڑھ کالج والوں کے لیے مانوس اور متعارف تھے۔ تیسرا اہم عنصر انگریزی کے ان صاحب طرز انشا پردازوں کا اثر ہے جن تک رشید صاحب کی رسائی غالباً علی گڑھ کالج کے ذریعے سے ہوئی۔ ان سے رشید صاحب نے طہارت فکر اور لبرلزم نہیں سیکھا، بلکہ اظہار کے لیے ایسے متعدد پیرائے بھی سیکھے جو انگریزی نثر میں خاصے کا درجہ رکھتے تھے۔ مختصر ترین لفظوں میں بلیغ انداز سے کسی بات کو اس انداز سے ادا کرنا کہ اس سے ایک جہان معنی نظر کے سامنے آ جائے اور پھر قدرت ادا شگفتہ بیانی اور لطیفہ مزاح کے پہلو بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ یا متضاد خیالات کو قول محال کی شکل میں ترتیب دے کر رنگین بیانی کا انداز پیدا کرنا، یا طویل مرکب جملوں کی مدد سے پورا نگار خانہ سجانا، یہ سب ہنر ایسے ہیں جو مغرب سے اور بالخصوص انگریزی نثر نگاروں کے اثر سے ان تک پہنچے ہیں، اور انہیں رشید صاحب نے اپنے مزاح کے نسخہ کیمیا سے اس طرح ترتیب دیا ہے
کہ وہ خاص انہی کی ایجاد قرار پائے۔ درج بالا اقتباس طویل ضرور ہے، لیکن رشید صاحب کے اسلوب کے سلسلے میں عمدہ مواد فراہم کرتا ہے، چنانچہ وہ کسی بھی طرح سے افادیت سے خالی نہیں۔ زبان کے تعلق سے عربی فارسی کے الفاظ اور فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے عربی فارسی شعراء کے مصرعوں کا سہارا لیا ہے۔ عربی فارسی کے محاوروں اور کہاوتوں کا برمحل استعمال میں رعنائی پیدا کی۔ ان کی پسندیدہ شاعر سعدی، حافظ، غالب، میر اور اکبر الہٰبادی ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر انہی شعراء کے کلام سے مصرعے لے کر اپنی تحریر میں استعمال کیا ہے اور انہیں اپنی تحریر کا حصہ بنا لیا ہے۔ مضامین رشید اور خاندان رشید صاحب کے طنز و مزاح کا بہترین نمونہ ہے۔ ان میں انہوں نے بعض اہم شخصیات کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے طرز تحریر کے زور سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہنستے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موضوع غیر دلچسپ ہونے کے باوجود عبارتوں میں شگفتگی اور رعنائی ہے کہ جی نہیں بھرتا، لیکن جو بات مضامین رشید میں ہے وہ خاندان میں نہیں۔ اگرچہ خاندان نقش ثانی ہے، اسلوب احمد انصاری کے بقول یہ امر واقعی قابل افسوس ہے کہ مضامین رشید کے بعد سے جو بالکل ابتدائی زمانے میں لکھے گئے تھے، رشید صاحب کی مزاح نگاری کا فن برابر روبہ تنزل رہا ہے، حتیٰ کہ خاندان میں وہ تقریباً ترقی معکوس کے درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں عارف مسرور کا خیال ہے کہ ان کے یہاں صاف ایک ارتقا ملتا ہے۔ خاندان دراصل ریڈیائی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے ایسے مضامین میں موضوع اور انداز بیاں دونوں لحاظ سے ہر طرح کے قاری یا سامع کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ریڈیو پر وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح کی پابندیاں فنکار کی تخلیقی آزادی میں رخنہ انداز ہو کر فن کو مجروح کرتی ہیں۔ رشید صاحب کو خود اس بات کا احساس ہے کہ خاندان کے مضامین اپنی فکری و فنی ناہمواری کے باوجود بھی اس لیے اہم ہیں کہ ان میں اختصار، موضوعات کا تنوع، سیدھا سادہ اور دلچسپ انداز بیاں پایا جاتا ہے، اور یہ مضامین خواص و عام سب کی دلچسپی کے لیے ہیں۔ طنز و مزاح کے لطیف اشارے ان میں موجود ہیں، اور اس لیے خاندان کا پس منظر بغیر جانے ہوئے یہ فیصلہ صادر کر دینا کہ جو فن کی بالیدگی مضامین رشید میں ہے وہ خاندان میں ناپید ہے، حقیقت سے انحراف ہے۔ مرقع نگاری میں گنج ہے گراں مایہ اور ہم نفسان رفتہ رشید صاحب کے اہم کارنامے ہیں۔ موضوع سے مکمل مناسبت قائم کرنے کے لیے وہ اپنے اسلوب میں لچک پیدا کرتے ہیں۔ محمد علی کے لیے جو انہوں نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں۔ اسلوب کی عدم یکسانیت کے باوجود ہر جگہ رشید صاحب کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ ان کے اسلوب کی دلکشی کا کمال یہ ہے کہ یہ مرقع نہیں پیش کرتی بلکہ نئے کرداروں کی تخلیق کرتے ہیں۔ بقول اسلوب احمد انصاری، اچھی نثر وہ ہے جس میں جھول اور رخنہ نہ ہو، جو ذہن اور جذبات دونوں کو اپیل کرے، جس میں الفاظ ہر طور پر اور قطعیت کے ساتھ شیر و شکر ہوں، اور سخت گیر نظم و ضبط کے باوجود شخصیت کی
تابناکی رنگ اور حرکت اس میں دہکتی ہو۔ رشید صاحب کی نثر میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ حواشی: